کس کس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کس کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ ابو البشر ہیں، سب کے والد ہیں، تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی، اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا۔ حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی، آپ حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امتیں ہیں، مگر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی پاک کو پکاریں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی، سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں، اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو محکوم ہیں، ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے کس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ پیار تو دیکھیں، اپنی امت سے محبت تو دیکھیں۔ آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب، تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدا، محمد علیہ السلام کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں۔ اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا نا، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے۔ حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی پاک فرمائیں گے اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ، اعمال تولے گئے ہوں گے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، مگر آقا فرمائیں گے پھر میزان پر لاؤ، پھر اس کی اعمال تولو۔ اب جب اس کی اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں۔ جس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، آقا فرماتے اب میں اپنی جیب سے ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اچھا اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اسی کلام کا شعر ہے نا، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا۔ اچھا اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا، مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا۔ آرڈر ہو چکا ہے، جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں، انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا، میرا جنت کا آرڈر نکل آیا۔ اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا، اگر رکو تو صحیح، مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو، یہ ہے کتنی پیاری ہستی، اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے، میرے گناہ معاف کروائے ہیں، حضور اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے آج ہی یہ دن کے لیے تمہارے لیے سیو کر کے رکھا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو باتیں سیکھنے کو مل رہی اس حدیث میں، ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز ہے، یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کون سا ایسا بیان ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے، مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا دن گزر جاتا ہے ایک بار بھی درود نہیں ہے، حالانکہ یہ کثرت سے پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو سب کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی کسی ڈیفیکلٹی، کوئی کس پرابلم۔ سچی بات بتاؤں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے
صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر پڑھتے نہیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے ہیں۔ پلیز آپ کر کے دیکھیں ایک بار، آپ کسی بھی پرابلم میں نا ایک بار کر کے دیکھیں، آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اپنی آنکھوں سے اپنی مصیبتیں حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کے شولڈر سے برڈن ریلیز ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے، آپ کے دماغ پر اگر کوئی ٹینشن ہے آپ اس پہ ریلیف ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ روزی میں برکت دیکھیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک کے فرمان ہیں، انہوں نے وعدے فرمائے ہیں، انہوں نے یہ حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ہم نہ جانے کیوں درود پاک اس طرح انوالو نہیں ہوتے، اور پھر قیامت کے دن انشاءاللہ یہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے تھے تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے، میرے حوض کوثر میں کچھ لوگ آئیں گے، حدیثوں کو خلاصہ پیش کرتا ہوں، جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچان لوں گا، پیارے آقا انہیں پہچان لیں گے۔ نبی پاک کہیں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والے ہوں گے، تو کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی نیت تو آج کے اجتماع میں یہ کرنے کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے ایک اور جو خوبصورت بات سیکھنے کو ملی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کس طرح اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، کس طرح تلاش کر کر کے گناہ گاروں کی بخشش کروائیں گے، یعنی کتنا پیار ہے انہیں کہ اس دن جب ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں کا خیال ہے۔ نبی پاک کے بہت سارے کمالات، بہت سارے اوصاف ہم نے سنے ہیں، مگر آج پرٹیکولرلی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا بڑا انعام ہے اس امت پر، یہ نبی پاک پر بھی انعام ہے کہ ان کو قیامت کے دن کیسی عزت کا مقام عطا کیا جائے گا، ہم سنیں گے آگے بیان میں۔ اور پھر ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جن کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا، جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ آج سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے، اپنی محبت میں اور اضافہ کیجئے، اور آخر میں انشاءاللہ بیان کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں، اگر اس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ شفاعت کے حقدار ٹھہر جائیں گے، انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت ملنا مزید آسان ہو جائے گی۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، آل رسول ہیں امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد، کہ اے پیارے امام، عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، ذرا یہ فرمائیے کیا یہ شفاعت حق ہے؟ سوال کیا ان سے تو حضرت امام محمد کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم شفاعت حق ہے۔ مجھے حضرت محمد بن حنفیہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد، یعنی اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی ارضیت، اے میرے رب میں راضی ہو چکا۔ سبحان اللہ، یعنی نبی پاک کی رضا اللہ کو محبوب ہوگی، اور سبحان اللہ پھر آگے جو کمال کا جملہ ارشاد فرمایا نا، یہ سمجھیے اس بیان کا عطر ہے، اگر آپ اس کو اس ٹیسٹ کو لے لیں گے نا آپ کی روح بھی آج خوش ہو جائے گی۔ حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا، اے اہل عراق، کیا تم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت؟ اگر میں اب آپ سب سے سوال کروں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے، تو جنہوں نے کچھ قرآن ترجمے سے پڑھا ہے 99% وہ یہ جواب دیں گے کہ ایک آیت ہے جو گناہ گاروں کے لیے بڑی امید والی ہے، وہ کون سی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بڑی امید ہے اس میں۔ مگر امام محمد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ہمارے نزدیک یہ نئی آیت نہیں ہے، بلکہ ہم تمام اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی آیت یہ ہے جس میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اچھا بڑی کمال کی بات ہے، اس میں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا کیا جا رہا ہے نا، اس میں ہمیں کیوں خوش ہونا ہے؟ امت کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ کہتے ہیں یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا، اور حبیب پاک نے اپنی امت سے کیا وعدہ کر لیا کہ میں راضی نہیں ہوں گا
جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے باہر نہ نکال لوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، دنیا میں اگر ہم نے کسی کو بلینک چیک دے دیا جائے کہ مانگی کیا مانگنا ہے، آفر کوئی کرے کہ بتاؤ کیا چاہیے، تو ہمیں تو شاید اپنے لوگ یاد آئیں گے، اپنے گھر والے یاد آئیں گے، اپنے فیوچر پلانز یاد آئیں گے۔ اللہ نے گویا نبی پاک کو اس آیت میں بلینک چیک عطا فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آقا اپنے لیے مانگتے، اپنی آل کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اے امتیوں، ہم سے کتنا پیار ہے، جب تک ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شفاعت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے، اپنا بلیف سمجھ لیں۔ ایز اے مسلم ہمارا شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کہ شفاعت کا جو انکاری ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکاری ہے، وہ حدیثوں کا انکاری ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر محبوب پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ اب میں چند قرآن پاک کی آیتیں اور چند حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ کہاں کہاں نبی پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ ایک تو یہی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور نبی پاک کا یہ فرمانا کہ جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا، یہ پہلی آیت۔ اب دوسری سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ محمد آیت نمبر 19، ارشاد ہوا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب ذرا غور کیجئے، معاف کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ جس نے معاف کرنا ہے وہ خود ہی نبی پاک کو کیا فرما رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے مجھ سے استغفار کر لو تاکہ میں ان سب کی بخشش فرما دوں۔ اب بتائیے کیا نبی پاک رب کا کوئی فرمان ٹال سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب ہی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب اپنی امت کی مجھ سے سفارش کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، شفاعت کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ اور سبحان اللہ، اب آئیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک سے ہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، مقام محمود نبی پاک علیہ السلام کو جب عطا کیا جائے گا نا، وہ قیامت کے دن ایسا نرالا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عاشقان رسول اس دن کے انتظار میں ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفقت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ خدا کی قسم اس دن نبی پاک کی عزت ساری دنیا دیکھے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دن صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی مان جائیں گے۔ جو آج نبی پاک کی شفاعت کے منکر ہیں وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ رب نے انہیں مقام کیسا دینا ہے وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، وہ مقام کیسا ہوگا۔ آئیے حدیث پاک کا خلاصہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ نبی پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ روزے قیامت پیارے آقا علیہ السلام سب سے پہلے اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ جیسے ہی آپ اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے، قبر سے تو سارے لوگ قیامت کے دن نکلیں گے نا، مگر فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ رسول پاک علیہ السلام ہوں گے۔ اور جیسے ہی اپنے روزے سے آپ باہر نکلیں گے 77,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ کیا شاندار پروٹوکول ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا۔ پھر آپ کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا، جنتی سواری پیش کی جائے گی جس پر سوار ہو کر آپ میدان محشر کو تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے نبی پاک کے فرمان، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ ایک روایت میں فرمایا انا اولہم خروجا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا۔ وانا قائدہم اذا وفدوا، جب سب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے میں سب کا پیشوا ہوں گا۔ وانا خطیبہم اذا انصتوا، جب سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے کسی میں جرأت نہیں ہوگی بات کرنے کی، میں خطیب ہوں گا۔ وانا مستشفعہم اذا حبسوا، جب انہیں روک لیا جائے گا حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَحْسُوا، جب سب مایوس ہوں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا۔ الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی۔
वना अक्रम वलदी आदम अला रब्बी, और मेरे रब्बे करीम की बारगाह में तमाम औलाद आदम से बढ़कर मेरी इज्जत होगी। फरमाया उस रोज 1000 खादिम मेरे गिर्द इस तरह होंगे जैसे बिखरे हुए मोती होते हैं। हदीस पाक में फरमाया बियदी लिवाइल हम्द, कयामत के दिन हम्द का परचम मेरे हाथ में होगा। तहती आदम व मन दूनहु, हजरत आदम और उनकी औलाद में जो हैं सब के सब मेरे इस परचम के नीचे होंगे। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया होगा। याद रखिए जब ये मकाम महमूद देखेंगे अपने को अपने पराये भी मानेंगे, मगर उस दिन का मानना काम ना आएगा कि उस दिन तो वो देख कर मानेंगे ना। अरे मानना आज है, इज्जत आज करनी है, अकीदा आज मजबूत करना है। यही बात तो सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में तो गैर मुस्लिम भी मान जाएंगे जब ऐसा मकाम देखेंगे। अब तसव्वुर कीजिए वो कैसा दिन होगा। जमीन तांबे की होगी, लोग अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे, इंतजार होगा कि खत्म नहीं हो रहा होगा। कभी गर्मी के अंदर हमें कोई 5-10 मिनट बाहर खड़ा कर दे और कहे जनाब 10 मिनट रुकिए और 10 मिनट बाद आइएगा, वो 10 मिनट नहीं कटते हैं क्योंकि पसीने से बंदा शराबोर हो जाता है, बंदा फौरन कोई साया ढूंढता है। मगर उस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। अब क्या होगा, जब बहुत गर्मी लगेगी, बहुत टाइम गुजर जाएगा, तो अहले महशर आपस में मशवरा करेंगे कि कुछ तो करो, किसी से तो बात करो, हिसाब किताब ही शुरू हो जाए। खड़े खड़े जनाब गर्मी में सारे थक गए। अब जनाब सब मिलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाए। जब हजरत आदम के पास जाएंगे ना तो जाकर कहेंगे ए अबुल बशर, आप सबसे पहले दुनिया में आए हैं, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें और हमारे इस मुसीबत से हमारी निजात दिलाएं। क्या होगा, हजरत आदम कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज जैसा रब ने गजब किया है पहले ऐसा गजब कभी ना किया होगा, किसी और के पास जाओ। ये सारे महशर के लोग ढूंढते ढूंढते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे। ए नूह, आप आदम में सानी हैं, आप अल्लाह की बारगाह में, आप नजीउल्लाह हैं, आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करें। आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी, आज रब ने जैसा गजब किया ऐसा पहले कभी नहीं किया। अहले महशर फिर तलाश करते हुए हजरत इब्राहिम के पास आएंगे। आप तो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, आप अल्लाह से अर्ज करें। वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी मना कर देंगे। आखिर अहले महशर कहेंगे हमें कोई रास्ता तो बता दें, कोई क्लू तो दे दें, हम जाएं तो किसके पास जाएं। जब ये सब घूम फिर कर हजरत ईसा के पास आएंगे ना, हजरत ईसा कहेंगे एक ही शख्सियत है जो आज मदद कर सकती है, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे, उनके हाथ में शफाअत का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। अब ये अहले महशर जब हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ये ना कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आका फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, आओ मेरे गुलामों, आज मैं इसी दिन के लिए हूँ। सुभान अल्लाह। इसी मंजर को किस खूबसूरत अंदाज में मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं ना, वो लिखते हैं कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। अब क्या होगा जरा सुनिए, नबी पाक के पास जब अहले महशर पहुंचेंगे ना तो अब नबी पाक सजदा करेंगे। पहले जरा यहाँ रुक जाएं। एक और खूबसूरत सवाल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है। ये हदीसों के जरिए पता तो चल गया कि शफाअत तो नबी पाक ने करनी है, आखिरी नबी अलैहिस्सलाम ने करनी है। हम तो नहीं जाएंगे फिर हजरत आदम के पास, हम तो नहीं जाएंगे हजरत नूह के पास, हम तो सारे मिलकर पहले ही पहुंच जाएंगे। हमने केडीए में बयान सुना था, हमें पता था हदीस में यही है कि आखिर में जाना रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास है, तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे। उलमा कहते हैं ठीक है, हदीसों में ये सारा तसव्वुर और सारी बात बता दी गई है, मगर उस दिन अहले महशर सारे ही भूल जाएंगे, सब ये काम करेंगे। और इसकी एक रीजन है, इसकी एक वजह है। इसको एक और लॉजिक से समझ लें। हम सबको कब्र के सवालात पता है और सबको जवाबात भी पता है, तो बंदा बोले मसला ही कोई नहीं, अब तो पेपर आउट हो गया, मरने के बाद कब्र में जाएंगे, पूछा जाएगा मर रब्बु का, मैं कह दूंगा अल्लाह रब है, माँ दीनू का कहूंगा इस्लाम दीन है, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जब प्यारा सा चेहरा दिखाया जाएगा कह दूंगा ये रसूलुल्लाह। आसान हो गया ना, पेपर आउट है, फिर कैसे कह दूंगा। उलमा कहते हैं हदीसों में सवाल भी बता दिए, जवाब भी बता दिए, मगर जवाब वही देगा जिससे रब राजी होगा, जिसके अमाल अच्छे होंगे, वरना वो भूल जाएगा। तो ये महशर के दिन ये सारा प्रोटोकॉल क्यों किया गया? आए हाय, जब बात समझ रहा है ना, इश्क की गुत्थी सुलझ जाए तो बरेली के ताजदार सुलझाते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने कमाल कर दिया, एक शेर में सारा फलसफा बयान कर दिया। वो कहते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी, सबके पास गया ना, कहीं बात बनी,
حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، حضرت آدم کے پاس گئے، اتنا گھومے، کوئی بات بنی کہ نہیں؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی؟ یہ بے خبری، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ ساری خلق کو، یہ ساری مخلوق کو جو پھرایا گیا ہے، یہ حضور آپ کے لیے پھرایا گیا. اور کیوں پھرایا گیا؟ یہ سارے محشر کا جو مقصد ہے کیا ہے جناب؟ بہت ایزی تھا. پیدا ہوتے جب قبر سے باہر نکلتے سب کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا. رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہے نا، کرامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، کتنی نیکیاں، کتنے گناہ. قبر سے نکلتے کہا جاتا گناہ زیادہ ہے، تم جاؤ جہنم میں، تمہاری نیکیاں جاؤ جنت میں. یہ اتنا بڑا محشر سجایا گیا، کہیں پل صراط، کہیں جناب میزان عمل، کہیں حوض کوثر. اللہ اکبر، سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason. ان کی وجہ ہے یہ محشر کا میدان سجانے کے لیے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے میں بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے. جس نے یہاں رسول پاک کی محبت کو دل میں تھاما، جس نے یہاں ان کی سچی غلامی اختیار کی، اس کی شفاعت ہونی ہے، اس کی مغفرت ہونی ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، مگر عشق رسول نے دل میں نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بننا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے، شاید ہزاروں بار سنا ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنا ہے نا؟ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش، اس کا مطلب کیا ہے سن لو. اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. وہاں کام آنی ہے. اب کیا ہوگا جب آقا کے پاس یہ اہل محشر پہنچیں گے تو نبی پاک کیا کریں گے؟ ذرا سنیے گا. ایک تاریخی سجدہ ہوگا قیامت کے دن، ایک تاریخی سجدہ ہوگا. اور وہ سجدہ جب نبی پاک فرمائیں گے نا، آج میں اور آپ سجدہ کریں، کوئی اٹھاتا ہے سجدے سے؟ پتہ جب نبی پاک سجدہ کریں گے نا تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے. کیسا پیار ہے اللہ عز و جل اور نبی پاک علیہ السلام. اللہ کی بارگاہ میں غمگین سجدہ ہوگا نا، امت کی فکر میں یہ سجدہ ہوگا، بڑا طویل سجدہ ہوگا. ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے. پھر فرمایا جائے گا آپ کہیے، آپ کی سنی جائے گی. سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفاء تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. پھر نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے. اور کتنی شفاعت فرمائیں گے یہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. کہ نبی پاک کا جو بیٹھنے کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ عرش الہی ہوگا. یہ ایسے ہی کہہ دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے. آؤ روایت سنو. روایتوں میں آتا ہے قیامت والے دن رب کریم نبی پاک علیہ السلام کو عرش اعظم پر بٹھائے گا. اگلے پچھلے سارے یہ جان لیں گے اور سب کی زبان آپ کی تعریف میں مصروف ہو جائے گی. یہ وہ مقام محمود ہے جس کا قیامت کے دن رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا. وہ کون سی آیت ہم نے سنی تھی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ شفاعت تو ہوگی مگر وہ تو نیکوں کی ہوگی، جو نبی پاک کے قریب ہوں گے ان کی ہو جائے گی. اربوں لوگ ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. ایسے ہی نہیں نبی پاک ہمارے اتنے پیارے آقا ہیں، ایسے امت کے غمخوار ہیں، ایسے فکر مند ہیں. سنو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دو باتیں، مجھے اختیار کیا گیا کہ دو باتیں ہیں، آپشن دیا کہ یا تو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے یا آپ شفاعت لے لیں. سنیے گا حدیث میں there were two options. یا تو half of your امت will go in جنہ، آپ کی آدھی امت بخش دی جائے، یا آپ شفاعت لے لیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو حاصل کر لیا کیونکہ وہ اس سے زیادہ برکت والی ہے، اس میں گنجائش زیادہ ہے، یعنی میں اپنی ساری کی ساری امت کو بخشوا لوں گا. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتی للہالکین من امت. ہوا کیا تھا؟ عاشقوں سے پوچھو تو بتائیں گے بات کیا تھی. سیکنڈز نہیں دینے تھے، کچھ بھی نہیں رہتا تھا، اصل میں دنیا وہی رک گئی تھی. آپ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں آپ ہی بتا دیں معمہ کیا ہے. امام عشق و محبت سمجھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. لوجک نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اپنی گھڑی سے کبھی سیل نکال دو، ایک رک جائے، پھر لگا دو تو گھڑی چلنا شروع ہو جائے. بات یہ ہے کہ کائنات کی جان ہی کائنات سے چلی گئی، کائنات وہیں رکی ہوئی تھی، آپ کا واپس آئے تو پھر چلنا شروع ہو گئی. جان ہے وہ جہان کی. ارے جان ہے تو جہان ہے. آج بتاؤ سائنس کے بعد اس کا جواب ہے. ارے
खिरत की चाल से तो पूछो, कहां से आए किधर गए थे, नबी पाक कैसे आए कहां गए किस रफ्तार से गए। बुरा आज कहते हैं जरा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन गए, ठीक है दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, बुराक की रफ्तार हदीसों में लिखी है जिधर नजर की इंतहा है। कभी आप समुद्र के किनारे खड़े हो ना, आप सैकड़ों मील दूर तक देख लेते हो, दूर तक चीजें नजर आती हैं। हदीस की किताबों के अल्फाज हैं जिधर आई साइड एंड होती थी उधर बुराक एक पैर रखता, फिर आई साइड जिधर एंड होती थी बुराक उधर पैर रखता है। आरामदेह गाड़ियों में सफर करने वालों, आओ मैं बताऊं मेरे रब ने अपने महबूब को किस शान से बुलाया था। है बुराक पता है क्या था, एक सवारी तो थी अनबिलीवेबल। जब ये बात इसकी तफसीर पड़ी ना, क्या ईमान ताजा हुआ। घोड़े को अगर आप बैठ कर ऊपर चढ़े तो आपकी पीठ पीछे हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप ऊपर जा रहे हैं तो घोड़ा चलाने वाला पीछे हो जाएगा, उसको थोड़ा डिफिकल्ट होगा कंट्रोल करना। बिल्कुल इसी तरह घोड़ा या खच्चर जब नीचे उतरेगा तो आप आगे हो जाएंगे। अब आपको बैलेंस करना मुश्किल, थोड़ी तकलीफ होगी। अल्लाह गनी, जब ये बुराक ऊपर जाता था तो किताबों में लिखा है इसके पिछले पैर जो है वो ऊंचे हो जाते ताकि नबी पाक जैसे बैठे वैसे ही ऊपर जाते थे, और जब ये नीचे उतरता था तो अगले पैर बड़े हो जाते थे। नबी पाक उसी बैलेंस के साथ नीचे तशरीफ। तो महराज की किस किस बात की बात तैयार की जाए, तो महराज वाकई महराज पर तो तफसील नहीं देता, मगर अब आते हैं कुछ बातें हो गई हिकमतों पर, कुछ बातें हो गई शान मुस्तफा पर। अब बात करते हैं कि उस महराज की रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा क्या रब की बारगाह में गए। याद रखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम को 3 तोहफे मिले हैं शब महराज, ये तीनों मतलब आपको याद होने चाहिए। खास जो इनाम मिले, वैसे तो रब ने क्या नवाजा है, और वहां अल्लाह ने अपने महबूब को किन किन खिरातों से नवाजा। इमाम इश्क मोहब्बत क्या प्यारी बात है, खुदा ही दे सब्र जाने पुरहम, बताऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको खलवत में लेके जिहां का दूल्हा बना रहे थे। नबी रहमत शफी उम्मत रजा पे हो लिल्लाह इनायत, उसे भी उन खिलाफों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे। आका जो खास रहमत के हिस्से आपको मिले थे ना, हमें भी कुछ हिस्सा अता कीजिएगा। बहरहाल 3 इनामा जो हमें उलमा से पता चले। नंबर 1 सूरह बकरा की आखिरी आयत है, बड़ी मुबारक है, इसका विर्द रखा है, ये मेराज का तोहफा है इस उम्मत के लिए। नंबर 2 मेरे आका को ये खुशखबरी दी कि आप अलैहिस्सलाम की उम्मत का हर वो शख्स जिसने शिरक ना किया हो वो बख्श दिया जाए। गुलामों नबी पाक की मोहब्बत में कोई बड़ा मिनिस्टर वजीर आजम सदर बुलाए, हम सारी अपनी फाइलें लेके जाते हैं, कहते हैं मेरे ही काम सीधे कर लो, किसी और की बात क्या करूंगा। नबी पाक रब की बारगाह में भी गुनाहगारों का नाम, वहां जाकर भी उम्मत याद रही। एक शायर लिखता है ना, शाह की अर्ज उम्मत गुनाहगार, शाह की अर्ज उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मालिक तू गफ्फार है, तुझको आसान है नहीं दुश्वार है, फिक्रे रोजे जजा आज की रात है। फिर ये हक ने कहा माह पारे नबी तू मेरा चांद है और तारे नबी, ऐसा घबराना है मेरे प्यारे नबी, बख्श दूंगा कयामत है उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात। ये वो मुबारक रात जो ये वादे मिले, जो शिरक न करे, रब ने ये खुशखबरी दी कि आपकी उस उम्मती को बख्श दिया जाएगा। और तीसरा तोहफा 50 नमाजें मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में कहते हुजूर क्या तोहफा मिला, कहते हैं 50 नमाजें उम्मत की। खुलासा हदीस अर्ज कर रहा हूं, कहते हुजूर वापस जाएगी आपकी उम्मत 50 नहीं। नबी पाक फिर वापस अल्लाह से अर्ज की 5 माफ हो गए 45 हो। फिर आया हज़रत मूसा कहते हैं हुजूर क्या हुआ, कहते हैं 45 हो गए। अर्ज की हुजूर वापस जाएं 45 भी बहुत ज्यादा हो जाए, वापस जाते हैं। फिर आते हैं 40 35 30 25 20 15 10 फिर 5। मूसा कहते हैं हुजूर फिर जाइए, ये भी ज्यादा है। कहते हैं मुझे रब से शर्म आती, इतनी बार चला गया आप शर्म आती है। अल्लाह गनी, इधर से ये ख्याल है, उधर से क्या ऐलान होता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ऐ महबूब हमारे लिखे हुए हमारे कहे हुए अल्फाज तब्दील नहीं होते। तुम्हारी उम्मत 5 पढ़ेगी तब सवाब उन्हें 50 का दिया जाएगा। अब यहाँ भी उलमा बड़ी प्यारी बात है, बार बार मूसा अलैहिस्सलाम क्यों नबी पाक को ऊपर भेजते। एक तो उम्मत से प्यार था, हम पर एहसान किया, और इश्क की बात यह है कि हज़रत मूसा ने भी तो तमन्ना की थी कि अल्लाह मुझे तेरा दीदार करना। वहां फरमाया गया लन तरानी, ऐ मूसा तुम मेरा जलवा नहीं देख सकोगे। हज़रत मूसा ना देख पाए, बेहोश हो गए थे। एक तजल्ली पड़ी थी, इधर नबी पाक जब चाहे जा रहे हैं। आदमी को मदीने नहीं जा सकता तो मदीने से जो वापस आता है उसकी आंखें छून लेता है कि मैं नहीं गया, ये आंखों ने मदीना देखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट नूर मिल रहा था, ये रब की बारगाह में जाते हैं फिर आते हैं, फिर आंखों का मदीना है। एक और बात सिखाई जा रही है, अल्लाह लिखते हैं ना, कसरे जना तक किसकी रसाई,
جاتے یہ ہیں آتے یہ جب وہ چاہے رب کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائی کہ نماز یہ تحفہ ہمیں معراج کا ملا. سرکار کی معراج رب کی بارگاہ میں حاضری ہے اور ہماری معراج نماز ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز دین کا ستون ہے, پلر آف اسلام. یہ پورا ہال پلرز پر بنا ہوا ہے. میری پلر ہٹا دیں پورا ہال گر جائے گا, کولیپس ہو جائے گا. جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے اس کے دین کی بنیادیں کہاں ہیں؟ اور میرے آقا فرماتے نماز پڑھو میری جنت ہے. یہ کیسا غلام مصطفیٰ ہے, یہ کیسی وہ اسلامی بہن ہے جو اپنے آپ کو نبی پاک سے محبت کرنے والی کہتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی. نماز کی اینی ہاؤ کسی کو چھٹی ہے ہی نہیں. نماز کی پابندی, یہ شب معراج جو ہے نا یہ مجھے اور آپ کو ریمائنڈ کروانے آتی ہے. دیکھو اس رات نماز ملی, اے غلاموں نماز کو نہ بھولنا, نماز کو تھام لی. اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام سنو, آقا نے دیدار کیا تو نماز ملی نا, تم نماز پڑھو تمہیں دیدار مل جائے گا. سیکوینس دیکھیے. جی ہاں, نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ لکھا کتابوں میں کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے. رب کا دیدار ملنا ہے نمازی کو. اور اس کے اگینسٹ جو بے نمازی نماز چھوڑنے والا ہے, جو جان بوجھ کر ایک نماز ادا کر دے, اس کا نام جہنم کے دروازے پر اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اسے جہنم میں داخل ہوگا. بڑا اچھا لگتا ہے کسی بڑے سے اپارٹمنٹ کے باہر آپ کا نام نیم پلیٹ کہتے ہیں میرا گھر ہے, اس کے باہر میرا نام لکھا ہے. بتاؤ وہ کتنا بدنصیب ہے جو دنیا میں گھوم رہا ہے نام جہنم کے دروازے پر. اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہو. بے نمازی تو جان بوجھ کر نماز ادا کرے, اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں. اس کی قبر میں آگ بھڑکاتی ہے. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, میری اسلامی بہنوں, مدنی چینل کے ناظرین جو بعد میں یہ بیان سنے, خدا پکی نیت کرنی. اور رجب سبحان اللہ, یہ تو ہے ہی اللہ کا مہینہ. اب آگے شعبان, وہ شب برات جس میں آنی ہے. جی ہاں, شب برات کون سی رات ہے یاد ہے نا؟ اس رات میرے اور آپ کے نامہ اعمال پیش ہونے بارگاہ الہی میں. رپورٹ جانی ہے پورے سال کی. آپ کی جب آڈٹ رپورٹ بنتی ہے, اسٹاک رپورٹ بنتی ہے, انکم ٹیکس کی رپورٹ بنتی ہے, کیسی تیاری کرتے ہو یار؟ رپورٹ پاس ہو جائے, کہیں فیل نہ ہو جائے. گناہ سے بچنا لکھوا لو, فقط حلال روزی لکھوا لو. ان سبوں میں فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے نہ لکھوانا. یہ آخری صفحے جو ہے یہی تو نیکی بھرے لکھوا لو. کچھ نفلی روزے لکھوا لو. سبحان اللہ, 27 رجب کا جو روزہ رکھتا ہے, احادیث میں مفہوم ملتا ہے, علماء کا قول ملتا ہے 100 سال کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. تو نیت کر لیں شب معراج عبادت میں بھی گزاریں گے, 27 رجب کا روزہ بھی رکھیں. اور ایک اور کام بتا دیتا ہوں, علماء کہتے ہیں کہ جو رجب المرجب میں کسی کی مشکل دور کرتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کروا, اسے جنت میں محل عطا کیا جائے گا. ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں پہلے ہی آپ کو کسی آپ کے رشتہ دار نے, کسی دوست نے کوئی مشکل بتائی, ہمت کرے اس کو مشکل رجب میں آگے بڑھ کے ڈھونڈ کے دور کر دے. چھوٹا موٹا کوئی کام اس کا اس نیت سے کرنا کہ رجب میں کسی کی مشکل دور کی, جنت میں اللہ گھر عطا کرے گا. کیا بات, اگلا جملہ بڑا پیارا ہے اس روایت کا کہ تم رجب کا اکرام کرو, تم رجب کی عزت کرو, اللہ 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے. تو اس مہینے کا اکرام کیجیے, اس مہینے میں اچھے کام ڈھونڈ کر کیجیے, کیونکہ اگلا مہینہ تو ویسے ہی بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں میری جو ہے وہ اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اب چونکہ رجب میں جب شب معراج ہوئی نا, پیارے آقا نے جہنم کے کچھ طبقات بھی دیکھے. جی ہاں, اور وہاں کچھ عذابات بھی. ایک عذاب بھی دیکھا میرے آقا نے کہ ایک بندے کے دائیں جبڑے میں ہک لوہے کا وہ ڈال کر کھینچا گیا, زنبور کہتے ہیں, اور یہ کھینچ کر گدی کر لے. دوسرے جبڑے میں, ابھی کبھی آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں گے, جس کو کبھی اسکیلنگ کروانی ہوتی ہے, کوئی علاج کرانا ہوتا ہے, ہمارا جبڑا تھوڑی دیر کھولے تو جان نکل جاتی ہے. بعض اوقات تو کئی دنوں تک درد رہتا ہے کیونکہ تھوڑا ایکسٹرا کھول دیا گیا تھا. اس عذاب کے بارے میں سوچیں کہ زنبور ڈال کر, جس کا گل پھڑا چیر کر, پورا گال چیر کر گدی تک لے جایا گیا. نبی یہ بات کہتے ہیں پھر دوسرے حصے کو اسی طرح کیا گیا. جب یہ فارغ ہوا تو یہ والا واپس ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے ساتھ یہ عمل ہوتا رہا. شاہ فرمایا جبریل یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح کیا آقا کہ یہ جھوٹ بولنے والا قیامت تک اس کو یہ عذاب دیا جائے. جھوٹ بولنے والا سوچے, آج میرے بھائی جو کاروبار کرتے ہیں بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں. ارے آپ تو پہلے سنتے تھے کہ یار انسان کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے, اب ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتا ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ کبھی کبھی منہ سے سچ نکل آتا ہے. کھاما کھائی بھی جھوٹ بولیں گے, کھاما لینا نہ دینا. جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے, پریشان. کیوں؟ اس کو جھوٹ بول کے یاد رکھنا پڑے, فائل سنبھالنی پڑے گی. اس کو کیا بولا تھا؟ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کہا آپ کدھر رہتے ہیں, آپ رہتے ہیں جناب, مجھے تو خیر سارا یاد نہیں پتا, لیکن مثال کے طور پہ آپ کھڑک پہ رہتے ہیں اور آپ نے کہا نہیں جناب میں تو میرین ڈرائیو پہ رہتا ہوں.
झूठ बोला क्योंकि बड़ा इलाका बताना है, बहुत बहुत देर किया। अच्छा काम क्या करते हैं, पता चला कोई मिठाई की दुकान पे काम करते हैं, कहते हैं मेरी तो फैक्ट्री है। दूसरा झूठ बोल तो दिया आपने, सामने वाला थोड़ी देर का इंस्पायर भी हो गया, यार बड़ा आदमी नरीन ड्राइव पे रहता है, फैक्ट्री का मालिक। अच्छा अब सारी जिंदगी याद रखना पड़ेगा कि इसको घर का एड्रेस क्या बताया और कारोबार क्या बताया, एंड फाइल संभाल के रखनी पड़ेगी कि कभी भी मुंह से निकल गया। जैसे कई लोग नौकरी वाले होते हैं, सेठ बोलता है आज क्यों नहीं आया भाई, नानी बीमार हो गई, 2 दिन छुट्टी क्यों की, वो नानी का इंतकाल हो गया। अब सारी जिंदगी याद करना पड़ेगा कि ऑफिस में नानी मार दी है, अब दोबारा नानी बीमार नहीं हो सकती क्योंकि झूठ बोल दिया ना। तो सच बोलने वाला कभी भी टेंशन जिधर रहता हूँ वही बताया है। अब आधी रात को नींद से उठा के पूछने में बताऊंगा किधर का रहने वाला, लेकिन झूठ बोलने वालों को सबकी फाइलें संभालनी पड़ती है। किसी को कुछ झूठ बोल रहा है, किसी को कुछ झूठ बोल रहा है, टेंशन ही पाली भी है, अजाब अपनी जगह, लाइफ में परेशानियां अलग है। सच बोल के सुकून क्यों नहीं हासिल है? रिवायतों में आता है झूठ बोलने वाला जब एक झूठ बोलता है, रहमत का फरिश्ता उससे मील दूर हो जाता है, उससे फरिश्ता रब का 1 मील दूर हो जाता है। अब हम बोलते बीमारियां दूर नहीं हो रही, परेशानियां दूर नहीं हो रही, कारोबार में बरकत नहीं हो रही, और झूठ बोल 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 के सारे फरिश्ते दूर कर दिए, तो किधर से रहमतें नाजिल होगी? तो सच को आंच नहीं, और हम तो उस आका के गुलाम हैं जिसके बारे में आला हज़रत क्या खूब लिखते हैं, सच्ची बात सिखाते, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। अरे सच्चे आका के झूठे गुलाम कैसे बन गए भाई? तो हम इंशाअल्लाह आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे। एक और अजाब देखा नबी पाक ने, एक कौम पर आपका गुजर हुआ जिसकी शर्मगाह पर आगे पीछे चित्रे लिखते हुए थे, और वो हैवानों की तरह कांटेदार ज़क़ूम और जहन्नम के पत्थर खा रहे थे। ये बात ने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया हुजूर ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात नहीं है। एक माजरत के साथ मेरी बात मतलब बुरी तो शायद लग जाएगी, पर महसूस भी कीजिएगा, ये नहीं कहूँगा महसूस नहीं कीजिएगा, महसूस करवाने के लिए कह रहा हूँ। लोग अपनी ज़कात या ज़कात निकालने का सही तरीका ही नहीं पता। अल्लाह ने बहुत सौ को बहुत नवाजा है। याद रखिए कि ज़कात आपके माल का मैल है, अगर ये मैल आपने नहीं निकाला ना और ये मैल माल में रहा तो सारा माल बर्बाद कर देगा। खुदारा अपनी ज़कात कैलकुलेट कीजिए, आपको नहीं आता उलमा से मशवरा कीजिए। आपको जानकर खुशी होगी दावत इस्लामी ने ज़कात कैलकुलेटर के नाम से एक सॉफ्टवेयर बना दिया है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, उस पूरे फॉर्म को फिल करें, खुद ही वो आपकी ज़कात निकाल के दे देगा। आप उसका प्रिंट आउट भी मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकेंगे, मैं इंशाल्लाह कर दूंगा, उसका प्रिंट निकाल के आपको देंगे। पहले ज़कात निकालना सीखें। हम करते क्या है, लमसम दे देते हैं, यार मैंने बस वो गरीब आया था तो उसकी घर बना दिया, उसकी बच्चे की शादी कर दी, उसका इलाज करवा दिया, मस्जिद वालों को भी दे दिया, इमाम साहब को भी दे दिया, हो गया हमारी ज़कात। कैसी हो गई? ज़कात के मुस्तहिक को मालिक बनाना जरूरी, 2.5% कम से कम निकालना जरूरी। आप ज़कात ही नहीं पूरी करते, और शायद यही वजह है कि बहुत सारी चीजें बेबरकती का शिकार हो जाती है। आपने अजाब सुना, अगर आप पूरी निकालते तो एक बार चेक करवा लेना, किसी मुफ्ती साहब किसी दारुल इफ्ता से रहनुमाई लें कि मैं ये कमाता हूं, मेरे पास ये वेल्थ है, मुझ पर ज़कात कितनी है, देखिए दुनिया में निकाल देना, बच गई ना तो उधर फंस जाओगे। बहुत सारे अजाबात देखे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने। कुछ औरतों को देखा जो सर के बालों से लटकी हुई और उनके नीचे आग सुलग रही है और उनके बदन को आग जला रही है। क्या आका ने फरमाया ये कौन लोग हैं, ये कौन सी औरतें हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये वो औरतें हैं पर्दा नहीं और अपने खावन के सिवा गैर मर्दों के लिए बनाव सिंगार करती हैं और बेहुदा होकर अपनी जीनत और आराइश दिखाती। औरत की जीनत की कब इजाजत है? अपने शौहर के लिए जीनत करे। और हाल यह है कि शौहर घर पे जाए तो कोई जीनत नहीं है। बात तो हमारी निन्नी में कहते हैं मसोटा बना हुआ होता है, लेकिन जब दावत में जाना है तो इतना तैयार होना है। मुझे आज एक बड़ी बड़ी जिसको कहते हैं दिल पे लगी बात, एक बुजुर्ग के पास हमारे पास बैठे हो बुजुर्ग, उन्होंने ऐसी बात की जो मैं समझते थे अफसुर्दा हो गया। कहते हैं ऐसा दौर आ गया है कि हमारे यहाँ दावतों में इतना फैशन और इतने महंगे लिबास और इतनी तैयारियां शुरू हो गई हैं कि पहले तो लोग गरीबों को दावत नहीं देते थे, वो गलत था। आज हम गरीब रिश्तेदार को दावत देते हैं तो गरीब रिश्तेदार दावत में आता ही नहीं है। तो ये शर्मिंदा हो जाता है कि 1-1 लाख के कपड़े पहने हैं, 70-70, 60-60 हजार के इन्होंने सूट पहने हैं, मैं 2-5 हजार का लिबास पहना के अपनी बेटी को कैसे ले जाऊंगा? यानी आपके इन फैशनों ने, आपके इन इसराफ ने उन गरीबों को कितना एहसास है कमतरी में डाल दिया। और आप क्यों तैयार हो रहे हैं? अपने दिल से पूछे, मेरी बहनें पूछे और वो मर्द सोचे जो अपने घर वालों को इस तरह तैयार करा के ले जाते हैं, ये आपके लिए तैयार नहीं हो रही। वहां न जाने कौन कौन आपकी घर की औरत को देखे, और आज मर्द को भी कोई शर्म नहीं। अजीब क्या बताऊं मैं, कभी किसी के ऑफिस में जाते हैं, अजीब बात है, ऑफिस के अंदर अपनी शादी की तस्वीर लगाई होती है, बीवी किस तरह तैयार हुई थी, मैं कैसे तैयार हुआ था, सारे आने वाले देखे। अल्लाह के बंदे, तुम्हारी वाइफ है, पर्दा तुम्हारे लिए तैयार हुई थी, अपने पास रखा हो तस्वीर, सारे जहां को दिखाना है। अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, धड़ाधड़ अपनी तस्वीरें शेयर करते हो, ये नहीं सोचते कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा।
शर्म की चादर अपनाएं। ऐसा ना हो ये बेपर्दगी, मेराज की शब मेरे आका ने औरतों को इस तरह जलते हुए देखा है। ये थोड़ी सी आपकी बेपर्दगी जो है ये अल्लाह की नाराजगी कहीं जहन्नम के अजाब का बाइस न बना दे। तो खुदारा पर्दे की चादर अपनाएं। अरे खातून जन्नत को देखो, मेरे आका की शहजादी है। मेरे आका ने जब